نبی کریم نے صدیق کے متعلق حکم دیا کہ صدیق اکبر کو کہو میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا دے۔ اللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم اساتذہ کرام، قابل احترام اور بزم محمدیہ کے ہم سفر و ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے اس محفل سعید میں جس موضوع پر لب کشائی کا حکم دیا گیا ہے وہ نیابت صدیق خلافت صدیق کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، رحمت کائنات نے اپنے وصال سے چند لمحے پہلے کچھ دن قبل جب آپ پر مرض الوفات کا حملہ ہوا اور آپ بیمار ہوئے، پوری جماعت صحابہ موجود تھی۔ سیدنا حیدر کرار اور رسول اللہ کے سگے چچا حضرت عباس اور چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اس بیماری اور نزاع کی کیفیت میں آخری لمحہ میں ایک دن ایسا آیا، بلکہ وہ جمعرات کا دن تھا، رسول اللہ عشاء کی نماز کی تیاری فرماتے، آپ پر غشی طاری ہو جاتی، کچھ دیر کے بعد ہوش آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وضو کراؤ، آپ کا وضو کرایا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جماعت ہو گئی ہے، بتایا گیا کہ نہیں، محبوب اکبر ابھی تک جماعت نہیں ہوئی، صحابہ آپ کی انتظار میں ہیں۔ آپ نے تیاری کی کہ پھر آپ پر اس بیماری کے حملے کی وجہ سے، بیماری کی شدت کی وجہ سے غشی کی طاری ہو گئی، کچھ دیر کے بعد ہوش آتا ہے تو آپ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے وضو کراؤ، آپ کو وضو کرایا جاتا ہے تو پھر پوچھا جماعت ہو گئی ہے، بتایا گیا کہ نہیں، ابھی تک جماعت نہیں ہوئی، صحابہ آپ کی انتظار میں ہیں۔ تیسری مرتبہ آپ پر پھر وہ کیفیت طاری ہو گئی، اللہ کے محبوب جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا ہے تو پھر پوچھا نماز ہو گئی ہے، بتایا گیا کہ نہیں، محبوب پیغمبر ابھی تک نماز نہیں ہوئی، صحابہ آپ کی انتظار میں ہیں۔ اب اس دفعہ اللہ کے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق کو کہو میری جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا دے۔ یہ پہلا واقعہ تھا کہ وہاں پر اللہ کے نبی مدینے میں بھی ہو، حجرہ اقدس میں بھی ہو، مسجد نبوی کے بالکل قریب ہو اور نماز کا وقت موجود ہو اور نبی کے مصلی پر نبی کی موجودگی میں غیر نبی آ رہا ہو۔ یوں تو اللہ کے نبی کے عدم موجودگی میں کچھ صحابہ نے امامتیں کرائی، نبی سفر پہ جاتے، کبھی عبداللہ ابن ام مکتوم کو ارشاد فرماتے کہ تو امامت کرا، کبھی کسی اور صحابی کے ذمہ لگا دیتے کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، میری جگہ تمہیں نمازیں پڑھانی ہے۔ یہ پہلا واقعہ ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر بھی اس وقت موجود تھی اور وہاں پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صدیق کو کہو امامت کرائے۔ صدیقہ کائنات، محبوب حبیب خدا، طیبہ سیدہ طاہرہ امت مسلمہ کی اماں عائشہ صدیقہ بھی اس وقت موجود تھی۔ اماں جان نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، انہ رجل رفیق، میرا باپ تو بہت ہی نرم مزاج ہے، آپ کے مصلی کو خالی دیکھ کر وہ کیسے برداشت کرے گا کہ صدیق کی جگہ پر میں کھڑا ہو جاؤں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، اللہ انکار کرتا ہے، امت مسلمہ انکار کرتی ہے کہ محمد کے مصلی پر صدیق کے بغیر اور کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ میرا فیصلہ نہیں، میرے رب کا فیصلہ ہے، پوری امت کا انتخاب ہے۔
سامعین گرامی، جواب ہے کہ اس وقت اللہ کی زمین پر پیغمبر کی پوری جماعت میں وہ تمام صفات، کمالات، خصوصیات جو کسی امامت کے اعلیٰ منصب والے آدمی میں پائی جانی چاہیے، اس طریقہ سے اس وقت وہ بدرجہ کمال اقچی ہے۔ اگر کسی میں تھی تو صرف صدیق اکبر میں تھی اور کسی میں بھی نہیں تھی۔ اسی لیے نبی کریم نے صدیق کے متعلق حکم دیا کہ صدیق اکبر کو کہو میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا دے۔ سامعین محترم، امامت صغریٰ، امامت کبریٰ، یہ دونوں عظمتیں جب ایک ہی ذات میں جمع ہو جائیں تو تاریخ سراپا گواہی بن جاتی ہے اور امت کا دل اس نور کے سامنے جھک جاتا ہے۔ امامت صغریٰ وہ ہے جو صفوں میں آگے کھڑے ہو کر اللہ کے بندوں کو اللہ کے حضور لے جائے۔ امامت کبریٰ وہ ہے جو امت کے باغ ڈور سنبھال کر شریعت کی روشنی میں دنیا کے اندھیروں کو چیرتی چلی جائے۔ امامت صغریٰ نے امت کو سکھایا کہ صدیق کے آواز کے پیچھے چلنے والے کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ امامت کبریٰ نے بھی امت کو دکھایا کہ صدیق کے فیصلوں کے پیسائے میں بیٹھنے والے کبھی تباہ نہیں ہوتا۔ یہ دونوں جب اکٹھے ہو جائیں تو ایک ہی بات ابھرتی ہے، صدیق اکبر نہ تو صرف صف نماز کے امام تھے بلکہ صف امت کے بھی امام تھے۔ نماز بھی انہی کے پیچھے سواری گئی اور نظام بھی انہی کے ہاتھ میں سنبھالا گیا۔ تو پھر میں کہوں گا صدیق اکبر امامت صغریٰ میں بھی بلند، امامت کبریٰ میں بھی بلند، امامت صغریٰ میں اتقیٰ، امامت کبریٰ میں بھی اتقیٰ، امامت صغریٰ میں روشن، امامت کبریٰ میں بھی روشن، امامت صغریٰ میں نافع، امامت کبریٰ میں بھی نافع، امامت صغریٰ میں سبقت، امامت کبریٰ میں بھی نفقت، امامت صغریٰ میں بلا فصل، امامت کبریٰ میں بھی بلا فصل۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، صفوں میں جب کھڑے ہو کر صدیق کو آگے کیا، صفوں میں جب نبی نے پڑھا کر صدیق کو آگے کیا، تب معلوم ہوا کہ خلافت کا پہلا معیار صدیق اکبر کے۔ وآخر دعوانا الحمد